بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے کچھ ایسی علامات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ علامات آپ کے اندر پائی جائیں گی تو سمجھ جائیے کہ آپ سحر زدہ ہے، یعنی آپ کے اوپر کالا جادو اور سحری عمل کرایا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی ذرا سا بیمار پڑتا ہے یا کسی کا کوئی کاروبار نہیں چلتا ہے، فوراً ہی وہ اس شک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہمارے اوپر کہیں کسی نے کچھ کرا تو نہیں دیا ہے، ہمارے اوپر ہمارے رشتہ داروں نے، ساتھیوں نے کچھ کروا تو نہیں دیا ہے جس کی وجہ سے ہم کو یہ پریشانی ہو رہی ہے۔ لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، میں کہنا چاہوں گا، اگر ہمارے اوپر ذرا سی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، یا کبھی کاروبار اچھا چلے، کبھی کاروبار اچھا نہ چلے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کسی نے کچھ کروا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی علامت کہ جب ہم کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے، ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے اوپر سحر ہے، ہمارے اوپر سفلی عمل کرایا ہوا ہے۔ سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ سب سے پہلی علامت یہ ہے دماغ کا سن ہو جانا۔ یعنی اگر کوئی شخص اچھا خاصا تھا اور دل و دماغ سے کام کیا کرتا تھا اور ہر کام کو دماغ سے کرتا، سوچ سمجھ کر کرتا، لیکن مہینہ دو چار مہینے سے ایسا چل رہا ہے کہ وہ اپنے دماغ کو استعمال کر رہا ہے لیکن اس کا دماغ صحیح طور پر استعمال نہیں ہو پا رہا ہے، وہ دماغ سے کام لینا چاہ رہا ہے لیکن اس کا دماغ کام ہی نہیں کر رہا ہے، تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ سحر زدہ ہے۔ پہلی علامت یہ بھی کہ دماغ کا سن ہو جانا۔ اور دوسری علامت کیا بھی؟ دوسری علامت یہ ہے کہ غصہ بہت زیادہ آنا۔ ایک شخص فطری طور پر بہت ہی کم غصہ کرتا تھا اور کبھی کدھار غصہ آ جاتا تھا، کبھی بہت زیادہ بڑی بات ہو گئی تو غصہ آ گیا، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ لیکن ایک بندہ ایسا تھا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اس کو یہ کہ اس کو بات بات پر غصہ آ جاتا ہے، وہ بات بات پر لڑتا ہے، وہ بات بات پر جھگڑتا ہے، وہ بات بات پر چڑچڑاپن ہو جاتا ہے اور اس کو بہت زیادہ غصہ آنے لگتا ہے، تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے اوپر سحر کیا ہوا ہے۔ تیسری علامت کہ جب ہمیں یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ ہمارے اوپر سحر ہے، وہ یہ کہ کام کو صحیح طور پر نہ کر پانا، کام کو درست طریقے پر نہ کر پانا۔ یعنی کوئی شخص ایسا تھا جو اپنے کام کو صحیح طور پر کرتا تھا، قاعدے سے کرتا تھا، درست طریقے پر کرتا تھا، لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ وہ جو بھی کام صحیح سے کرتا تھا وہ ہر کام غلط ہو جا رہا ہے، اور جو بھی وہ کام صحیح کرنا چاہ رہا ہے وہ غلط ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر سحر ہے۔ چوتھی علامت کیا ہے؟ چوتھی علامت یہ ہے کہ اکیلا پن محسوس ہونا، اکیلا پن محسوس کرنا۔ یعنی ایک شخص فیملی والا ہے، ایک شخص کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، اور عیسیٰ اقربا بھی ہے، دوست اور اقارب بھی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو اکیلا پن محسوس کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا، اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں اکیلا ہو گیا ہوں، میرا کوئی ہے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر سحر کروا دیا گیا ہے۔ اور اگلی علامت کیا ہے کہ جس سے انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے؟ پانچویں علامت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خوف زدہ محسوس کرنا، خوف زدہ رہنا۔ اگر کوئی شخص ہر وقت ڈرا ڈرا محسوس کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر سحر کرا دیا گیا ہے، اس کے اوپر سحر ہے، اس کے اوپر جادو ہے۔ چھٹی علامت ڈپریشن میں چلے جانا۔ اگر کوئی شخص ہے جو بہت ہی مضبوط دل کا ہے اور جو بڑے بڑے حادثہ کو یوں ہی چٹکیوں میں نپٹا دیتا ہے،
बड़ी सी बड़ी मुसीबत को, आजमाइश को यूं ही निपटा देता है। लेकिन क्या होता है कि अचानक जरा सी बात पे वो डिप्रेशन में चला जाता है, तो जरा सी बात पर टेंशन लेने लगता है, जरा सी बात पर वो घबराने लगता है। और उससे पहले ऐसा था कि वो बड़ी बड़ी बातों पर, बड़े बड़े हादसों पर, बड़ी बड़ी मुसीबतों पर, बड़ी बड़ी परेशानियों पर उसको डिप्रेशन नहीं होता था, वो खौफजदा नहीं होता था। तो अब वो ये है कि जरा सी बात पर खौफजदा हो जा रहा है, जरा सी बात पर उसको घबराहट लग रही है। और वाकई में डॉक्टर को दिखाने के बाद में ये महसूस हो जाए, डॉक्टर ये कह दे कि आपको ना दिल की बीमारी है, ना आपको दिमाग की बीमारी है, फिर भी आपको घबराहट हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर सहर कराया हुआ है, आप सहर में मुब्तला हैं। लिहाजा आपको चाहिए कि अच्छे आमिल से मिलकर, आलिम दीन से मिलकर उसका इलाज कराएं। और कुरान और हदीस में जो जादू जिन्नात के तोड़ का जो इलाज आया है, उसको आलिम दीन से मालूम करके उस पर अमल करें। और सातवीं अलामत क्या है? सातवीं अलामत ये है डरावने ख्वाब आना। कभी कोई इंसान किसी मुसीबत में या परेशानी में मुब्तला होता है, फिर उसको डरावने ख्वाब आ जाते हैं, कोई हादसा हो जाता है, फिर उसको डरावने ख्वाब आ जाते हैं, तो ये घबराने की और परेशान होने की बात नहीं होती है। लेकिन एक शख्स बिल्कुल नॉर्मल है, फितरत पर है, उसके ऊपर कोई परेशानी भी नहीं है, कोई मुसीबत भी नहीं है, फिर भी उसको डरावने ख्वाब आ रहे हैं, तरह तरह के बुरे ख्वाब आ रहे हैं, और एक दिन नहीं आ रहे, हर रोज लगातार मुसलसल आते चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर सहर कराया हुआ है। आठवीं अलामत क्या है? आठवीं अलामत ये है कि हर वक्त उदास रहना। यानी जब किसी इंसान के ऊपर कोई मुसीबत या परेशानी पहुंचती है, तो जाहिर सी बात है कि इंसान उदास भी रहेगा, गमज़दा भी रहेगा। लेकिन किसी इंसान के ऊपर कोई मुसीबत भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है, और कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई आजमाइश भी नहीं है, अच्छा खासा खा रहा है, पहन रहा है, ओढ़ रहा है, घूम रहा है, लेकिन फिर भी वो अंदर से उदास रहता है, अंदर से गमज़दा रहता है, अंदर से उसको खुशी महसूस नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर सहर है। लिहाजा ये चंद अलामात मैंने आप हजरात के सामने बयान की है कि अगर इनमें से कोई एक या दो चार किसी के अंदर पाई जाए, तो उसको चाहिए कि अपने मस्जिद के इमाम से, किसी आलिम से बाकायदा मिले, कि किसी ढोंगी बाबा के पास ना जाए, और उनसे मिले और उनको अपने मसाइल को बतलाए, और फिर वो जो हल उसको बतला दे, जो सूरतें, जो दुआएं उसको बता दे, वो अपने अमल में लाए, इंशाअल्लाह उसको शिफा भी हो जाएगा, और उसके ऊपर जो असरात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।